صفحہ نمبر کیا ہے؟ ہاں بدل کی بے سے ہو گیا. عود حافظ سے ہے نا؟ نا عود حافظ تو پڑھ لیا تھا نہیں؟ ہاں وہ بھی پڑھ لیا بھائی، کہاں پہنچا ہے. صحیح ہو گیا ادھر. فل اول پڑھ لیا، فصل یہ بھی پڑھ لیا، یہ بھی وہ بدل سے پڑھنا ہے، وہ بدل اس میں سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آن کر دیا آغا شجاعی. خوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کتاب البہجۃ المرضیہ فی شرح الالفیہ، جزء دوم، بحث بدل، درس نمبر 66. شعر کو دیکھ. وبدل المضمن، مضمن نہ پڑھے، مضمن. وبدل المضمن الحمزہ یلی حمزن کمن ذا اسعید ام علیون. ادھر دیکھ، اگر مبدل منہ اسماء استفہام میں سے کوئی ایک ہو، اسماء استفہام کے اندر حمزہ استفہام کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ بس اگر مبدل منہ اسماء استفہام میں سے کوئی ایک ہو، اس کے لیے کوئی اسم بدل لائے تو اس بدل سے پہلے استفہام کا ہونا ضروری ہے. جیسے مثال، ہوا بدل الاسمی، تقدیر عبارت یوں ہے، لکھنا نہیں، بغت ذہن میں لکھو، ذہن میں. وبدل الاسمی، اس اسم کا بدل. کس اسم کا؟ اس اسم کا المضمن الحمزہ، جس کے اندر حمزے کا معنی رکھا ہوا ہے، یعنی جس میں استفہام کا معنی ہے. اس اسم کا بدل یلی حمزن، وہ حمزے کے پیچھے آئے گا، یعنی بدل سے پہلے ایک حمزہ آئے گا، حمزے کے بعد وہ بدل آئے گا، حمزے کے بغیر نہیں آئے گا. اگر حمزے کے بغیر آئے، یہ ہمارا یاسر 50,000 روپے اس کو جرمانہ لگا دو. کمن ذا، وہ کون ہے؟ من ذا. ابھی من کے لیے بدل لا رہے، ذا کے لیے نہیں، من کے لیے. اسعید، کیا وہ سعید ہے؟ ام علی، یا وہ علی ہے؟ تو یہاں پر سعید اور علی بدل ہے من کے لیے، من استفہامیہ کے لیے. اور چونکہ من میں حمزے کا معنی ہے، استفہام کا معنی ہے، اور اس لیے اس کے بدل حمزے کے بعد آیا اسعیدون. خوب، یہاں تک پڑھتے پھر آگے بڑھیں گے. شرح میں آ جاؤ نیچے. وبدل الاسم، اس اسم کا بدل. کون سا اسم؟ المضمن الحمزہ، جس کے اندر حمزے کا معنی، المضمن معنی الحمزی، جس کے اندر حمزے کا معنی ہے، یعنی استفہام کا معنی ہے. کون سے حمزے کا معنی ہے؟ للاستفہام، اس حمزے کا معنی ہے جو استفہام کے لیے آتا ہے، نہ وہ حمزہ جو انکار کے لیے آتا ہے، تقریر کے لیے آتے ہیں، وہ نہیں، استفہام کا معنی. تو بدلو مبتدا ہے، یلی یہ خبر ہے، یلی فعل، یہ جملہ خبر ہے. یلی حمزن، یلی کے اندر جو ضمیر ہوا وہ جاتی بدل کی طرف. وہ استفہام کا معنی رکھنے والے اسم کا بدل یلی حمزن، یعنی یقع بعد الحمزہ، یہ حمزے کے بعد میں واقع ہوگا. جیسے مثال، کمن ذا، وہ کون ہے؟ اسعید، کیا سعید ہے؟ ام علیون، یا علی ہے. یہ ختم. ایک اور مثال، وَكَيْفَ أَصْبَحْتَ، آپ نے کس حالت میں صبح کی؟ اقویاً، آیا قوی حالت میں صبح کیا؟ ام ضعیفاً، یا نیم
آدھا حصہ نیند میں ہے، آدھا حصہ بہتر ہے. ادھر اٹھو کہتے کرتے رہتے. یہ صحیح حالت میں. خوب اقویاً ام ضعیفاً، یہ قویاً و ضعیفاً بدل ہے کیفا کے لیے، اور چونکہ کیفا استفہام کا معنی دیتا ہے اس لیے قویاً سے پہلے حمزہ لایا. یہ ختم. تتمتن، تتمتن بدل الاسم المضمن معنی الشرط، اس اسم کا بدل جو ان شرطیہ کا معنی اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی اسماء شرط میں سے ہے، اسماء شرط کا بدل. یلی حرف الشرط، وہ ان شرط کے بعد آئے گا. جس طرح سے استفہام کا معنی رکھنے والے اسم کا بدل حمزے کے بعد، شرط کا معنی رکھنے والے اسم کا بدل ان شرطیہ کے بعد. یلی حرف الشرط، حرف شرط کے معنی میں آئے گا. نحو مہما تصنع، آپ جو بھی کریں، شرطیہ ہے آپ جو بھی کریں. ان خیرن، چاہے وہ خیر ہو بلائی کا کام ہو، و ان شرن، یا وہ برائی کا کام ہو. تجزا، تمہیں جزا دیا جائے گا، بھی اس فعل کا، جو بلائی کیا ہے تو بلائی کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو برائی کا کام انجام دے تو برائی کا بدلہ دیا جائے گا. قیامت کے دن ہم میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ماموزات بھائی نہیں ہے، تاکہ دیکھ کر چھوڑے ماموں ناراض ہوگا. اللہ کا نہ کوئی ماموں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا امام باقر علیہ السلام سے کی روایت ہے، خلاصہ کہتے ہمارے شیعوں سے کہہ دو ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے. بھائی ہم امام باقر علیہ السلام کے وفات میں سینہ زنی کر کے بے ہوش ہو گئے تھے، آج تو ہمیں جلے جانا چاہیے. اپنے کام سیدھا رکھ، آ جاؤ ادھر. خلاصہ کلام یہ ہے. خوب یہ تمام. وَكَمَا يُبْدَلُ سے پہلے اوپر آ جاؤ شعر میں. وَيُبْدَلُ الْفِعْلُ مِنَ الْفِعْلِ، جس طریقے سے اسم کے لیے اسم بدل لایا جاتا ہے تو فعل کے لیے بھی فعل بدل لایا جاتا ہے. جیسے مثال کَمَن یصل، وہ شعر میں نیچے بھی آ رہے وہیں، تو اسے نیچے تشریح کریں گے. اس کا من یصل الینا، یصل مبدل منہ ہے، یستعین بنا یہ بدل ہے، یہ بدل مبدل منہ من کر فعل شرط، یعن جواب شرط ہے. غور کریں. وَكَمَا يُبْدَلُ الْإِسْمُ مِنَ الْإِسْمِ، جس طریقے سے اسم سے اسم بدل لایا جاتا ہے. يُبْدَلُ الْفِعْلُ مِنَ الْفِعْلِ بدل کل، فعل سے فعل بدل لایا جاتا ہے بدل کل یا بدل اجتماع. نیچے بتائیں گے. بدل کل کی مثال دے دو پہلے. نحو قول شاعر متا تأتنا، جب بھی آپ ہمارے پاس آئے. تلمم بنا، تلمم کا معنی بھی ہے آنا، تو آپ ہمارے پاس آؤ گے. فی دیارنا، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں. خب متا تأتنا، یہ تأتنا بدل مبدل منہ ہے. تلمم بنا فی دیارنا یہ بدل ہے. تو تلمم فعل اور تأتنا وہ بھی فعل. ابھی یہاں پر ایک سوال ہے، کیسے پتہ چلا کہ یہاں پر جملہ جملے کے لیے بدل نہیں ہے بلکہ فعل فعل کے لیے بدل ہے؟ تو کہتے ہیں یہاں پر تأتنا کو متا نے جزم دیا ہے، اصل میں تھا تأتینا. تأتینا متا نے جزم دیا تو یا حذف ہو گیا، لام الفعل حذف ہو گیا تأتینا. تلمیم کو بھی جزم سے پڑھا ہے. بس اگر یہ جملہ پر جملہ عطف ہوتا تو جزم دینے کی وجہ ہی نہیں ہے. بس تلمیم کو جزم دینا خود دلیل اور قرینہ ہے. یہاں پر جملہ جملہ کے لیے بدل نہیں ہوا ہے، فعل مفرد مفرد کے لیے بدل ہوا ہے. متا تأتینا تلمیم بنا فی دیارنا، جب بھی آپ ہمارے ہاں آؤ گے ہمارے گھروں میں. تجد حطبا جزلا، آپ ہمارے گھروں میں بہت ساری لکڑیاں پاؤ گے. لکڑیاں ہمارے پاس بہت ہے، جہاں پر آپ کے لیے
سالن بنانا ہے، دودھ پتی، دودھ کے ساتھ والا چائے، بغیر دودھ کے چائے، چینی کے بغیر، جو آپ پینا چاہیں. چینی اور دودھ کے بغیر پیا تو مالک بڑا خوش ہوگا. آغا یاسر کو ہر روز چائے پلائے چونکہ سستا چائے پیتی ہے. خوب، ایک تو لکڑیاں بہت زیادہ، جزلن من کثیرن، بہت زیادہ لکڑیاں ملے گی آپ کو. ونارن تأججا، اور بڑکتا ہوا آگ بھی ملے گا. سمجھئے نہیں، ہم پکا کے دیں گے، ہمارے پاس نہ لکڑی کی کمی ہے نہ آگ کی کمی ہے. تو یہ ہمارے شاید مثال اس پر نہیں ہے، شاید مثال تلمم اور تاتنا پر ہے. اور یہ جواب شرط ہے. تجد یہ جواب شرط ہے، متا کا جواب ہے. اب یہ بدل کل ہونے کی دلیل پیش کرتے ہیں. بدل کل کیسے ہیں؟ شاید یہ بدل استعمال ہو. تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِلْمَامَ هُوَ الْإِتْيَانُ. ادھر لکھا ہے نی، خیال کیا تسنیہ ہے، جہاں بھی الف کے بعد نون ملے تسنیہ ہے. یہ اتیان مصدر باب افعال ہے، نون لام الفعل نے خیال کیا نون کیا ہے، نون تسنیہ ہے. ہماری کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے، آپ کتاب میں کیا ہے؟ نہیں، وہ اشتباہ ہے. یہ کاتب ملے تو تھوڑا سزا دے دینا اس کو. هو الاتیانو. پس دیکھو معنی ہو بہو ایک ہے، علمام یعنی آنا، ختم. کیا ہوا اوپر؟ یبدلو بدل کل و بدل الاستعمال. بدلو نہیں ہے، وہ بدلہ پڑھو، یہ اوپر والے بدلہ پر عطف ہے. یہ مفعول مطلق ہے. اوپر والا بدل کل ترکیب میں کیوں منصوب ہے؟ مفعول مطلق. یبدلو بدل کل و یبدلو بدل الاستعمال. یہ بدلو نہیں، ادھر دلو لکھا غلط ہے. وہ جن کتابوں میں بدلو لکھا ہے نا وہ غلط ہے، بدلہ کر دو. یہ اوپر والے مفعول مطلق بدلہ کلین، بدلہ پر عطف ہے. کمن یصل الینا، جو اپنے آپ کو ہم تک پہنچا دے. یستعن بنا، پھر ہم سے مدد مانگے. یعن، اس کی مدد کی جائے گی. ترکیب من شرطیہ، یصل فعل شرط، الینا جار و مجرور متعلق یصل، یہ مبدل منہو ہے. یستعن بنا یہ بدل ہے، یصل کے لیے بدل استعمال ہے. اور یعن جواب شرط ہے من کے لیے. تو شاید مثال یستعن بنا پر ہے جو بدل ہے یصل الینا کے لیے، اور یہ بدل استعمال ہے. ابھی کہتے ہیں یہ بدل استعمال ہونے کو سمجھاؤ. بدل استعمال کا معنی یہ بتایا تھا، یا بدل نے مبدل منہو کو گھیرا ہوا ہے یا مبدل منہو نے بدل کو گھیرا ہوا ہے. بدل مبدل منہو کو گھیرا ہوا جس میں سلب زید ثوبہ، زید کا لباس چھنا گیا، تو لباس زید کے پورے جسم کو گھیرا ہوا ہے، قمیص شلوار. اور بدل مبدل منہو نے بدل استعمال کو گھیرا ہوا ہے. اعجبنی زید علمہ، تو یہ علم زید کے اندر ہے یا زید علم کے اندر ہے؟ علم زید کے اندر ہے، یعنی زید کے ذہن میں علم ہے، یا علم کے ذہن میں زید بیٹھا ہے؟ خوب، تو یہاں پر زید مبدل منہو ہے، اس نے بدل استعمال کو گھیرا ہوا ہے. تو یہاں پر کیا گھیرا ہوا ہمیں بتا دو، استعمال کے کیسے استعمال بنے گا؟ غور کریں، یہ بہت دقت ہے، پتہ نہیں میں سمجھا سکوں گا یا نہیں سمجھا سکوں گا. خوب، لِأَنَّ الاستعانة يستلزم معنى فی الوصول. اوپر کیا کہا؟ من یصل الینا، یصل مبدل منہو ہے. تو یستعین، یستعین کیا ہے؟ یہ بدل استعمال ہے. تو کیا یستعین نے یصل کو گھیرا ہوا ہے یا یصل نے یستعین کو گھیرا ہوا ہے؟ غور کریں. لِأَنَّ الْإِسْتِعَانَةَ، اس لیے کہ مدد طلب کرنا، یستلزم یہ باعث بنتا ہے، معنن ایک معنی پیدا ہونے کا باعث بنتا ہے. کہ وہ معنی کہاں ہے؟ وصول کے اندر ہے، یصل کے اندر ہے. یستعین یصل کے اندر ایک معنی کو
معنی پیدا ہونے کا موجب بنتا ہے. غور کرو وہ معنی کیا ہے؟ کامیاب ہونا. ابھی زید گیا ادھر آ گئے سدیر کے پاس. سدیر کے پاس پیسہ بھی ہے اور وہ سخی آدمی بھی ہے. یہ دونوں یاد رکھو. پیسہ بھی ہے, نہیں ہے تو فرضی پیسہ تو ہے نا, ٹھیک ہے, اور سخی بھی ہے. یہ جو عام طور پر میں ابھی ٹیپ ہو بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مولویوں کو کنجوس سمجھتے لوگ, نہیں سمجھتے. ایران میں بھی جاؤ ایسے لطیفے بنا کے رکھے تیار. اگر کوئی کوا کہیں پھنس گیا تو دعا کر کسی مولوی کے ہاتھ ورنہ یہ حلال سمجھ کر کھا لے گا. یہ لطیفہ بنایا ہے. حقیقت میں اس کی وجہ یہ بیچارے مولویوں کے پاس شروع سے پیغمبر کے دور سے لے آؤ, پیسہ ہے نہیں ان کے پاس. پیسہ نہیں ہے نا. خوب جب پیسہ نہیں ہے تو کیسے سخی بنے گا؟ سخی بننے کے لیے دودھ پتی چائے پلانا چاہیے, کوئی بریانی کھلانا چاہیے, کوئی یہاں سے کہیں سیر کرا کے وہ سیر و تفریح کا خرچہ ادا کرے. تو یہ خرچہ کون ادا کر سکتا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہو. جب مولانا کو مسجد والے اپنا ملازم سمجھ کے رکھے گا تو بیچارہ کہاں سے سخاوت کرے گا؟ اما جو عام افراد ہوتے ہیں پیسے 10 کارخانے اس کے ہیں, اس کے لیے آغا یاسر کو 2 بریانی کھلانے سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بس حقیقت میں مولوی کنجوس نہیں ہے, مولوی کے پاس ذریعہ سخاوت نہیں ہے. سمجھ گیا نہیں؟ ہاں, یہاں پر ایک مقدمہ تھا, نہیں پتہ نہیں ٹائم ہوگا 1-2 منٹ. یہ جو کہتے ہیں کہ عرب میں بڑے لوگ سخی ہوتے تھے, حاتم طائی کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے تھے, یا ائمہ طاہرین علیہ السلام بھی کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے. آپ تصور کرو مدینے میں حضرت علی کے دوران کتنے لوگ رہتے تھے, یعنی ہزاروں میں تھے. اگر ہر مدینہ والا صبح دوپہر شام حضرت علی علیہ السلام کے پاس آتے اور فرض یہ کرے کہ حضرت علی معجزہ کرنا نہیں چاہتا کہ معجزہ کر کے سونا چاندی بنا کر, نہیں, اپنی کمائی سے ان کو دینا چاہتے. سب کو دے سکتا؟ نہیں دے سکتا. حاتم طائی جو اتنا بڑا مشہور سخی ہے, سارے عرب والے 3 ٹائم کھانے کے لیے ہمارے GDC کی طرح ادھر آ جاتا تو سب کو کھلا سکتا؟ نہیں کھلا سکتا. عرب بڑے غیرت مند لوگ ہوتے تھے, وہ بھیک مانگتے تھے تب جب مرنا اور بھیک نہ مانگنے میں امر ظاہر ہو جائے, یا ہم کسی سے مانگے یا مر جائے گا, اس وقت کسی سے کہتے ہمیں کچھ دے دو. وہ بڑے غیرت مند ہوتے تھے, اس لیے مانگتے بالکل نہیں تھے. تو مانگنے والے کیا تھا؟ کم تھا, 4-5 تھا, تو سب کو ایک آدمی آگے چلو 1000 دے دیا. وہ 10 مہینے کے بعد دوسرا آیا, اس کو 1000. یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے نا. بس عرب میں سخاوت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر مانگنے والے نہیں تھے. اب ہمارے پاکستان میں پیشاور ہے. ایک دفعہ وہ ظفر عباس بتا رہے تھے ادھر, یہ کراچی کے, ایک سے پوچھا آپ ادھر جو چوک پر بھیک مانگتے ہو کتنے کماتے ہو؟ کہہ رہے 90,000 مہینے میں 90,000 کماتا ہوں. میں نے خود سنا ہے, دیکھا ویڈیو, اس کا ویڈیو. تو وہ بتا رہے دیکھو یہ جو ماسٹر کر کے بیٹھے ہیں, PhD کر کے بیٹھے ہیں, ان بیچاروں کو تو 30,000 کی نوکری نہیں مل رہی ہے, اور یہ بھیک مانگنے والا 90,000 کما رہے. سمجھ گئے نہیں؟ ایسا بھی ہے. تو مانگنے والے اس وقت کیا تھے؟ کم ہوتے تھے. ہاں, ورنہ پاکستان اگر علیہ السلام آ جاتا تو وہیں سے چلا جانا تھا. خوب, تو یہ تھا اصل میں. اور قیامت کے دن بھی ایسا ہے, جو بھیک مانگتے ہیں نا, بھیک ایک تو ہوتے ضرورت کہ میں آگے شجاعی سے قرضہ مانگتا ہوں. قرضہ مانگنا بھیک نہیں ہے, وہ انسان ایک دوسرے سے مانگنا چاہیے, اور ہو تو دینا بھی چاہیے. بھیک مانگنے والا قیامت کے دن بغیر گوشت کے محشور ہوگا. اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, ہڈیاں ہوگی, اور اس کی گواہ بھی قبول نہیں ہے. ہاں, بھیک مانگنے والے کے گواہ قبول نہیں. اتنی شدید مذمت ہے. خلاصہ کلام یہاں تک کافی ہے, آگے چلے. اچھا, اب غور کرو, استعانت میں کیا ہے؟ استعانت مدد طلب کرنا ایک ایسے معنی کا باعث بنتا ہے جو اس یصل میں موجود ہے. وہ کیا ہے؟ یہ ہوا کی ضمیر جاتے معنی کی طرف. یصل میں جو معنی ہے وہ یہ وَهُوَ نُجْحُهُ, وہ ہے
وہ اپنی حاجت کو پا لینا، کامیاب ہونا. نجح زیدن، زید کامیاب ہوا. عربی میں پاس ہونے والے کو کہتے ہیں ناجح. ناجح یعنی پاس ہوا. ابھی اور کرے اس پر. پس سمجھ میں آ گیا. پس یسل میں ایک معنی ہے، یستعین ایک ایسے معنی کا باعث بنتا ہے جو یسل کے اندر موجود ہے. وہ کیا ہے؟ کامیاب ہونا. جو بھی ہمارے پاس آ کے مدد مانگے گا وہ اپنی حاجت کو پا کے یہاں سے جائے گا. یہ ہے. کذا قال ابن الناظم، یہ جو اس شعر کی تشریح کی ہے، من یصل الینا یستعین بنا یعن، بدل استعمال کی مثال دی ہے. یہ ابن مالک کا بیٹا بدر الدین ابن ناظم نے اس شعر کا معنی یہ کیا ہے. کذا قال، ایسا کہا ہے ابن الناظم. ناظم یعنی یہ نظم لکھنے والا، یعنی بدر الدین اس کا نام ہے. اس نے ابن ہشام نے کہا تو غلط ہے، ہم بہت سے لوگوں سے مدد مانگتے وہ 5 روپے بھی نہیں دیتا. تو یہ آپ نے کہاں سے لایا؟ جو بھی اس کے پاس آئے گا اور مدد مانگے گا تو وہ ضرور اس کی مدد ہو جائے گی. ہم بہت سے لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ مدد نہیں کرتے. بس مدد مانگنا اس کا لازمہ نہیں ہے کہ اس کی مدد ہو بھی جائے. وَمَنَعَ ابن ہشام، ابن ہشام نے منع کیا ہے الاستلزام، مذکورہ استلزام کو منع کیا. کہتے مدد مانگنے کا لازمہ کامیاب ہونا نہیں ہے. کبھی کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوتا. یعنی کبھی ہم کسی سے مدد مانگتے تو ہماری مدد ہو جاتی ہے، کبھی مدد نہیں ہوتی. قال، ابن ہشام نے یہ کہا ہے، وقد یستعین، کبھی انسان مدد مانگتا ہے، ولا یعان، اور اس کی مدد نہیں ہوتی. بس فلا یکون الوصول منجحا، پس اس آدمی کے پاس پہنچنا باعث نہیں بنتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے. خوب، اب اس کا جواب دے دو. جواب کیا ہے؟ یہاں پر ہر مدد مانگنے والے کی بات نہیں کر رہے، یہ شاعر اپنی بات کر رہے اور اپنے خاندان کی بات کر رہے کہ ہم سخی لوگ بھی ہیں اور مالدار لوگ بھی ہیں. جو بھی ہمارے گھر آ کے ہم سے مدد لے گا وہ ضرور کامیاب ہوگا. نہ کہ کل دنیا میں ہم نے کب کہا کہ تو جہاں بھی جا کے جس سے مدد مانگے وہ کامیاب ہو جائے گا. ہم نے دوسروں کے بارے میں ہم نے بات نہیں کی. ہم نے کیا کہا؟ من یصل الینا، جو اپنے آپ کو ہم تک پہنچائے. وَيَسْتَعِن، کس کے ساتھ مدد لے؟ کس سے مدد لیں؟ بنا، ہم سے، اس کی ضرور مدد ہوگی. تو صحیح ہے. اگر فرض کر امام علی علیہ السلام فرمائے جو بھی میرے پاس آ کر مجھ سے مدد مانگے میں اس کی مدد کروں گا، اس میں استلزام ہے یا نہیں؟ استلزام ہے یا نہیں ہے؟ ہے. اما اگر فرض کریں مولا متقی یوں فرمائے جو بھی کسی سے مدد کسی کے پاس جائے اور اس سے مدد مانگے تو اس کی مدد ہو جائے گی. تو آپ کہتے ہیں ہم نے 10 نفر کے پاس گیا مدد نہیں ہوئی، تو آپ کیا فرما رہے ہو؟ سمجھ گیا نہیں؟ تو ابن ہشام کے اشکال غلط ہے. شاعر کل مدد مانگنے والے کی بات نہیں کر رہے، خود سے مدد مانگنے والے کی بات کر رہے. وہ اپنے بارے میں خبر دے رہے. اپنے بارے میں استلزام ہے کیونکہ اس کا پکا ارادہ ہے جو بھی مجھ سے مدد مانگے گا میں ضرور مدد کروں، اور پیسے بھی میرے پاس بہت ہے. ادھر استلزام ہے یا نہیں؟ لہٰذا ابن ہشام کی بات صحیح ہے، اشتباہ ہے، اشتباہ ضعیف ہے. کہو غلط ہے نہ کہے، بہت بڑا عالم ہے، احترام تھوڑا رکھے، ضعیف ہے. خوب، قالا، تو پھر کیا کریں؟ ابن ہشام کی بات ختم نہیں ہوئی. بس یہ بدل لینا تو غلط ہو گیا، بدل استعمال تو نہیں بن سکا چونکہ استلزام باطل ہے. تو پھر کیا کریں؟ یستعین کو جزم دینا غلط ہے. یستعین بدل استعمال ہونے کی بنا پر ہم جزم دے رہے تھے، ابھی رفع دے دو. قالا، اور ابن ہشام نے کہا ہے والواجب رفع یستعین، واجب یہ ہے کہ یستعین نہ پڑھو، یستعینو پڑھو رفع دے کر. ہو یستعینو دے گا تو کیا بنے گا؟ بدل نہیں بنے گا، حال بنے گا، جملہ حال بنے گا. حالن، یہ حال ہے یصل کے ضمیر ہوا کے لیے.
یسل کے اندر جو 2 کلو ضمیر ہوا پوشیدہ ہے اس کے لیے ایک چھٹا فعل کیا ہے؟ حال ہے. تو کہتے ہیں کبھی حال ایسا ہوا یہ ایک شعر میں حال ہوا. دیکھو کا تعشو، تعشو ہے یا تعشو ہے؟ شین پر کیا ہے؟ ضمہ ہے. ہاں تعشون ہوگا شاید، وہ لغت میں دیکھنا پڑے گا. کا تعشو فی قول شاعر میں، یہ تعشو یہاں پر کیا ہے؟ حال ہے. متا تأتیہ، جب بھی آپ جاؤ گے اس آدمی کے پاس. کس حالت میں جاؤ گے؟ تعشو، یہ تعشو کا فاعل ضمیر انت ہے، در حالانکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے الی ضوء نارہ، اس کے جلائی، اس کی طرف سے جلائی ہوئی آگ کی روشنی کو دیکھ. اس کے قصد، تعشو مانے تقصدو، تعشو کا معنی کیا ہے؟ تقصدو. متا تأتیہ، جب بھی آپ جاؤ گے اس آدمی کے پاس، زید کے پاس، در حالانکہ آپ قصد کرتے ہو کس کے پاس جانے کی؟ اس آدمی کے جلائے ہوئے آگ کی روشنی کے. چونکہ پرانے زمانے میں عرب جب سیر و تفریح کے لیے نکلتے مالدار لوگ تو اپنے ساتھ نوکر چاکر لے کے جاتے اور جہاں پر رات کو ٹھہرتے تھے وہ اونچے ٹیلوں پر، نوکر سے کہتے تھے وہ تو اونچا ٹیلا ہے نا، اس کے اوپر کچھ لکڑیاں لے جا کر آگ روشن کر کے رکھ لو. کیوں؟ تاکہ دور دراز سے کوئی آدمی مسافر اگر راستہ بھٹک کے کہیں پریشان حال ہو تو اس آگ کو دیکھ کر ہمارے پاس آئے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائے. ان آگ روشن کرنے کا معنی یہ ہوتا تھا. یعنی اس زمانے میں آگ رات کے ٹائم کہیں ٹیلے پر روشن ہو، یہ علامت تھی کہ یہاں پر کوئی مالدار اچھا سخی آدمی پڑاؤ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے اور جو بھی اس کے خیمے میں جائے گا اس کو کھانا پینا ملے گا. تو وہ ادھر آ جاتے تھے. تو جہاں بھی لوگ آگ دیکھتے فوراً اس آگ کو قصد کر کے آگے بڑھتا، ہمیں اس کے پہنچنا ہے ادھر تک. یہ دیہاتوں میں بھی ایسا ہوتا تھا پہلے، ابھی تو دیہات نہیں رہا. خوب، تو معنی یہ ہے متا تأتیہ، جب آپ اس کے پاس جاؤ گے، تعشو تقصدو، آپ در حالانکہ آپ قصد کرتے ہو، الی ضوء نارہ، اس آدمی کے آگ کی روشنی کی طرف جانے کا قصد کرتے ہو. تو یہاں پر تعشو بدلنی ہے. کیوں بدلنی ہے؟ جزم نہیں دیا، واو موجود ہے. یہ ناقص واوی ہے، دعا یدعو تدعو کی طرح ہے. اشا یعشو تعشو، یہ اگر یہ بدل ہوتا تو واو حذف ہونا چاہیے تھا. چونکہ تاتی کو متا نے جزم دیا ہے جبکہ واو کو جزم، یعنی تعشو کو جزم نہیں دیا، بس جزم نہ دینا مرفوع پڑا ہے. یہ دلیل کی حال ہے، بدل استعمال نہیں ہے. کہتے ہیں اگر آپ اس کی آگ کو قصد کرتے ہوئے اس کے پاس جاؤ گے، تجد خیر نارن عندہا، ہاں تجد خیر نارن، آپ کو وہ آگ بہترین آگ پاؤ گے. بہترین آگ یعنی کھانا بھی ملے گا، سونے کی جگہ بھی مل جائے گی، پانی بھی ملے گا، شربت بھی ملے گا. شربت تو اس زمانے کے شربت الگ ہوتے تھے. اون کا دودھ بھی جتنا چاہے پیے، فقط اپنے پیٹ کا خیال رکھے، ہیلا حالت کم پیے اون کا دودھ. خوب، اندہا، اس آگ کے پاس، خیر موقد، بہترین آگ جلانے والا ہے. موقد آگ بھڑکانے والا، آگ جلانے والا. تو وہاں پر آپ کو آگ بھی مل جائے گی اور آگ جلانے والا بہترین سخی شخص بھی مل جائے گا. تو شاید مثال تعشو پر ہے. تتمتن، اب یہ 1 منٹ دیکھتے ہیں کہ فرتیلا ہو سکتے نہیں ہو سکتے. تبدل الجملۃ من الجملہ، جملہ جملہ کے لیے بدل ہو سکتا ہے. نحو امدکم بما تعملون، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے ان چیزوں کے ذریعے سے تو تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ امدکم بانعام و بنین، اللہ نے تمہاری مدد کی، بہت سارے حیوانات بھی دیے، بینس، اونٹ، بھیڑ بکریاں، و بنین، کئی بیٹے بھی دیے. تو یہاں پر امدکم ثانی، یہ جملہ یہ پہلے والے جملے کے لیے بدل ہے. والجملۃ وتبدل الجملۃ من المفرد، جملہ مفرد کے لیے بدل ہو سکتا ہے، مبدل منہ مفرد ہو، بدل جملہ ہو. نحو الی اللہ اشکو، میں اللہ کے بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں. بالمدینتی حاجتاً، ایک حاجت میری مدینہ میں ہے، وبالشامی اخری، اور ایک حاجت میرے شام میں ہے.
کیف یلتقیان، یہ دونوں آپس میں ملیں گے کیسے، ایک مدینے میں ایک شام میں. تو یہاں پر حاجتاً و حاجتاً مبدل منہ مفرد ہیں، کیف یلتقیان والا جملہ یہ بدل ہے. الحمدللہ میرے خیال میں یہ ختم ہو گیا.